بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں شروع سے ہی اکھڑ اور بد مزاج سی تھی، جانے کیوں میری طبیعت ایسی تھی۔ میں اپنی ماں کی پریشانیوں کا احساس ہی نہ کرتی اور ہر دن ان سے لڑ جھگڑ کر ان کی مشکلات میں اضافے کا ہی باعث بنتی، جبکہ ماں پہلے ہی بے طرح مسائل میں گھری تھیں۔ میرا نام نتاشا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے لوگوں کے گھر جا جا کے کپڑے بیچے اور آرڈر لینے شروع کر دیے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، اور جب کبھی ماں زیادہ وقت یا کچھ دن کے لیے کہیں بھی جاتی تو مجھے باجی نسرین کے گھر چھوڑ جاتی۔ باجی نسرین میری سگی بہن نہیں تھیں، بس ہماری ہمسائی تھیں، اس لیے میں انہیں باجی ہی کہتی تھی۔ اس بار بھی امی 3 دن کے لیے کسی کی شادی پر جا رہی تھیں، مگر میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے امی شام کے وقت مجھے باجی کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باجی نسرین کی نوکرانی نے میرے لیے ایک الگ بیڈ خالہ کے کمرے میں ہی لگا دیا تھا۔ خالہ نسرین ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے شوہر دوسرے شہر میں کام کرتے تھے۔ مہینے یا 15 دن بعد وہ واپس آتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی باجی نسرین خوشی سے کھل اٹھیں اور گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، اور وہاں جاتے ہی میرا مزاج بھی ہمیشہ کی طرح بدل گیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا، ساتھ ہی باجی نسرین نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بیڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا۔ مجھے اس وقت ذرا سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جب کمرے میں ایک ڈبل بیڈ موجود تھا تو میرے لیے الگ سے بیڈ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس بڑے سے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کے اس دوسرے پہر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باجی کے بیڈ پر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر گئی اور سہم کر چادر منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی بچے کی آواز ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا دیر کو تیز ہو گئی تھیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً باجی کو آواز لگائی، باجی مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے۔ باجی نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، نہیں میری پیاری بہن، کمرے میں کون ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ باجی نسرین کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ کہا، خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں لائٹ جلا دوں؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب باجی کی آواز میں ایک دم غصہ امڑ آیا۔ وہ بولی، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بستر میں سوئی رہو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتی۔ میں سہم کر اپنی چادر میں ہی سو گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ رات تو اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی، لیکن باجی نسرین کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح میں نے باجی کا سارا گھر چھان مارا، مگر مجھے اپنے اور خالہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ میں حیران تھی، رات کو باجی نسرین کے بیڈ پر باجی کے ساتھ کون تھا؟ اسی طرح سارا دن گزر گیا، لیکن باجی نسرین کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید اس بار انہیں میرا آنا پسند نہ آیا تھا، یا پھر میں نے ان کی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ دراصل میں بچپن سے ہی تیز مزاج کی لڑکی تھی۔ جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی ہیں، میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں بات بات پر ماں کے ساتھ بھی لڑتی رہتی تھی، اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، مگر یہاں باجی نسرین کے مزاج کی وجہ سے چپ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ باجی نسرین امیر بھی تھی، ان کا شوہر اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ باجی نسرین میرے لیے اکثر تحفے تحائف بھی لایا کرتی تھیں، اس لیے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماں تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب باجی نسرین کے گھر رونما ہونے والے ان واقعات سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میں جیسے ہی سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری تو شروع سے ہی نیند خاصی کچی تھی،
اب تو میں ویسے بھی پرائے گھر میں تھی۔ فوراً سے میری آنکھ کھل گئی۔ باجی نسرین کمرے سے نکل چکی تھی۔ اب میری نظر باجی پر تھی۔ میں بجلی کی طرح پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ باجی نسرین کمرے کے پچھلی جانب موجود اسٹور میں جا چکی تھی اور دروازے کے تاک بند کر دیے تھے۔ اب میرے سارے شکوک و شبہات حقیقت میں بدل گئے۔ میں تیزی سے اسٹور کے دروازے کے پاس گئی۔ میں نے اندر سے باجی نسرین کی عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ میں جوان بھی تھی اور سمجھدار بھی، ہر بات کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ اچانک میرے دل کو ایک ڈر سا لگا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ مجھے آوازیں واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باجی نسرین کیا کر رہی ہیں۔ آخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے دھاڑ سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو باجی نسرین مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئیں۔ میں نے کہا، باجی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تو باجی نے حیرت سے میری جانب گھوم کر دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بہنا اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، میرے شوہر کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ باجی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں یہ سب بہت مجبوری میں کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں تو تمہاری آنکھیں بھی آنسو سے بھر جائیں گی۔ یہ سب بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونکی۔ اب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی۔ شادی کے بعد برسوں تک میں ایسے ہی حسین رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے بھائی سے میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا اور ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، سو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر میں اپنے حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ویسے بھی ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میرے دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئیں۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، نسرین بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں پھندا کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم تو بہت خوبصورت ہو اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، تم اس طرح بچے کے جھمیلے میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کے کام تمام کر دو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تو میرے منہ کی بات کہہ دی تھی۔ شروع سے میرا تو خواب ہی یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج میرا یہ خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا اور میں پہلے ہی اس سے چڑ گئی۔ یہ عورت میرے رشتے دار تھی، بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں نے اس وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور اپنی عزیز شبانہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر شبانہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے، مگر اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے، کیونکہ وہاں سب لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسن محل ہے۔ یہاں حسن کی بھرمار ہے، یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔
میں نے شبانہ سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب شبانہ نے ایک مسکراہٹ بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹرز آتے ہیں، دیکھنا کوئی نہ کوئی تمہیں پسند بھی کر کے لے ہی جائے گا۔ ویسے بھی یہ جو بڑی اداکارائیں تم ہر روز ٹی وی پر دیکھتی ہو وہ سبھی انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک عورت چھم چھم کرتے لباس میں میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ شبانہ، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے تو اس بار۔ ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے وہاں سے فوری طور پر نکلنا چاہا مگر مجھے جکڑ لیا گیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر شبانہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکھڑ چکی تھیں اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات میں ایک وین والے کی منت سماجت کر کے اپنے شہر واپس آ پہنچی، مگر گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی بھی عورت سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسی کالے نصیبوں والی کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ میں اب بہت ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دی، کیونکہ میں اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا۔ اور اب جب تم نے مجھے اس کمرے میں دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو ہمارے گھر ایک بلی آ کر رہنے لگی۔ اس نے 3 بچے دیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بلی اور اس کے 2 بچے مر گئے۔ یہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، ہمیشہ میرے کمرے میں ہوتا ہے، لیکن تم آئی ہو تو میں نے اسے یہاں چھپا دیا۔ جب تمہارے بھائی آتے ہیں تب بھی اسے یہاں چھپا دیتی ہوں تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جیسے میری روح کا رشتہ ہے۔ میں اپنے ہر دکھ سکھ اس بچے کے ساتھ بانٹتی ہوں، اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح اس بلی کے بچے کو پیار کرتے دیکھ لیا تو مجھے پاگل سمجھیں گے۔ باجی نسرین کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھی کئی بار نم ہوئی تھیں۔ اس روز میرا سارا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ باجی نسرین بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ میں نے باجی کو دلاسا دیا تو وہ بولی، نتاشا، میں نے ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا ہے، مگر میں اب زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی۔ بس اب تم مجھ پر ایک احسان کر دو۔ انہوں نے اتنی عجیب بات کہہ دی کہ میں تو حیران بھی نہ ہو سکتی تھی۔ وہ بولی، اگر تم مجھے ایک بچہ دے دو تو میرا شوہر پھر سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو کر باجی کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ باجی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بولی، تم جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، تم میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ تب وہ ایک دم بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کرا دوں گی، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے اچھی خاصی رقم دے دوں گی، جس سے تمہاری آگے کی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزرے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ساری زندگی غریبی میں گزار دی تھی، میری آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے، اب ان کار کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں سے کیسے چھپایا جائے گا، مگر باجی نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا تھا۔ ماں کے آنے کے بعد ایک دن باجی ہمارے گھر آئیں اور امی کو کہا، میں کچھ عرصے کے لیے لاہور جا رہی ہوں، میری بیٹی تو کوئی ہے نہیں، بس اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہاں بڑے بڑے اسکولوں میں سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ 1 سال کی پڑھائی سے نتاشا سارے گھر کا ہنر سیکھ جائے گی، اس کا میں داخلہ وہیں کروا دوں گی۔ امی کو باجی پر اندھا اعتماد تھا، انہوں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد باجی مجھے اپنے دوسرے گھر لے گئیں اور اپنے شوہر کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔
جیسے ہی اگلے ہفتے ان کے شوہر گھر آئے، نہ جانے خالہ نے انہیں کیسے منایا کہ انہیں بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ اب ہر رات میری باجی اپنے شوہر کو، جو کہ اب میرا بھی شوہر بن چکا تھا، میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ عامر ایک نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کی خوبصورتی اور وجاہت نے میرے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ میرا جھگڑالو پن اور لڑاکا پن ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مہینے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی، پھر وہ 9 مہینے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر رہے تھے۔ عامر ہر وقت مجھ پر جان نچھاور کرنے پر تیار رہتے تھے۔ باجی بھی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ دوسری طرف مجھے اپنے ہونے والے بچے سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو میری آنکھیں آنسو سے بھر آئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی باجی نے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ میرے لیے بھی وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر باجی نسرین کی اس بچے سے محبت دیکھ کر میں نے اسے باجی کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر اذیت سے گزر رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا بچہ انہیں سونپ دیا۔ کچھ دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ باجی نے مجھے سچ میں ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخل بھی کرا دیا تھا۔ میرا 1 سال کا کورس بھی مکمل ہو گیا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، لیکن میرا دل تو جیسے وہیں رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کو 1 سال بعد دیکھنے کے بعد میرے اندر ممتا کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میری عادتیں بدل گئی تھیں، غصہ اور لڑنا جھگڑنا سب ختم ہو گیا تھا۔ میں اکثر کمرے میں بند نماز یا قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ اپنے شوہر عامر اور اپنے بچے کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ویسے بھی اس انسان سے میرا ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے گھر آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ عامر تھے۔ ماں تو ان کے ساتھ عام مہمانوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، لیکن یہ میرا دل ہی جانتا تھا جو دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے دل کے بادشاہ تھے۔ اماں انہیں مہمان خانے میں لے کر آئیں اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی، تب اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری نظریں لمحے بھر کے لیے عامر سے ملی تھیں اور دھڑکنیں ذرا بے ترتیب ہوئیں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر اچانک عامر نے ماں سے کہا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اب عامر اماں کے پیروں میں آ بیٹھے اور بولے، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اماں نے کہا، مگر نسرین کا کیا ہوگا؟ تب عامر نے کہا، نسرین اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میرے بچے کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، اور نتاشا سے بہتر ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب میرا دل بھی تڑپ اٹھا۔ عامر کے پہلے بھی ہم پر بہت احسانات تھے۔ اماں نے عامر کو اپنے پاس بٹھایا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک پاک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ نسرین باجی کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں عامر کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی تھی اور باجی نسرین کو انہوں نے دوسرے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن عامر نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد نسرین نے ہمارے بچے کو بھی اس بلی کے بچے کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بھی بالکل بلی کے بچے جیسا برتاؤ کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ باجی نسرین کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا، یہ سن کر میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ اس طرح عامر میرے بیٹے کو میرے پاس ہی لے آئے تھے۔ 6 ماہ بعد باجی نسرین کسی دماغی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ باجی نسرین کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کاش وہ اس وقت اپنے بچے کو ضائع مت کرواتی۔ جب اللہ ان پر مہربان ہوا تھا تو وہ بھی آج ایک پرسکون اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔
مگر انہوں نے نعمت خداوندی کو پہچاننے میں اور اس کی قدر کرنے میں دیر کر دی۔ اگلے 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بچے سے نوازا۔ عامر بہت ہی پیار کرنے والے شوہر ہیں۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا، جو میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ آج میں عامر اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔